آپ کہتے ہیں کہ جس نے مولا علی پر لعنت کی یا کروائی اس پر تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، تو یہ کہنا ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں اس پہ رحمت ہونی چاہیے؟ جس کی پرچی ہے اس کا کیا خیال ہے کہ جو حضرت علی پہ لعنت کرے یا کروائے اس پہ اللہ کی رحمت ہونی چاہیے؟ کھلوے نا 295A لواما ہوتے تھے. میرا خیال جواب کافی ہے. یہ صرف حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان کی گستاخی کرنے کے اوپر ہی 295A لگتی ہے. 295A ان لوگوں پہ نہیں لگنی چاہیے جنہوں نے حضرت علی کی توہین کی ہے. چلیں ان کو آپ صحابی مان لیں، باقی تو صرف صحابی ہے نا. حضرت علی تو اہل البیت میں سے بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں. چلیں ان کو اہل البیت والا آپ ٹائٹل سائڈ پہ رکھ دیں، اس سے آپ چڑھتے ہیں، حالانکہ اہل البیت والا ٹائٹل اونچا ہے. صحابی تو سارے ہی ہیں، اہل البیت تو گنتی کے لوگ ہیں. صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر کا قول ہے محمد کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو. یعنی حضرت ابوبکر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے رسول اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو اہل بیت کے قرب میں اس کو تلاش کریں. حضرت ابوبکر کو ابھی رسول اللہ کا قرب چاہیے اہل بیت کی وجہ سے. اور اس حدیث کو، حضرت ابوبکر کی حدیث موقوف کو امام بخاری حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. ہاں، یہ بتانے کے لیے کہ اہل سنت جو ہے وہ ناصبی نہیں ہے.